کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ 1446 ہجری کے سفر شریف کی آج 12ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام میں سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، جو شخص لوگوں کو اچھی باتیں بتائے مگر خود عمل نہ کرے، اسے یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، سنا کر شرمندہ کرنا کیسا؟ یہاں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ مختلف تفاسیر ہیں۔ مثلا تفسیر صراط الجنان میں کہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہیں کرو۔ جیسے کہ آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے، جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں، یہ تفسیر احکام القرآن میں آیت مبارکہ کا نزول ایسے لوگوں کے بارے میں ہوا جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اس عمل کا علم ہو جائے جو اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو ہم اسے بروئے کار لانے میں پوری چستی کا مظاہرہ کریں گے، مگر پھر جب جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو یہ لوگ ڈھیلے پڑ گئے اور جہاد پر جانے میں سستی کا مظاہرہ کیا۔ اب دیگر بھی قول و فعل کی جو تضاد ہے، آپس میں ٹکراؤ، اس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتانا مگر خود عمل نہ کرنا، زبانی کلامی وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ تو یوں مطلب اس آیت مبارک کے تحت مختلف اس کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ تو اب یہ کہ کسی کو یہ بولنا کہ تم اچھی باتیں تو بتاتے خود عمل نہیں کرتے، تو اس طرح اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دل آزاری کی صورت لگ رہی ہے کہ ایک آدمی نیکی کی بات بتا رہا ہے، اب جیسے کہ خود رائے خدا میں خرچ نہیں کر رہا، یہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ثواب کا کام ہے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت کے مطابق اس میں یہ داخل ہو گیا، جو مختلف اقوال ہیں نا، تو کوئی ایسا مطلب اس کو شرمندہ نہ کہ اسی طرح کوئی خود نوافل کی کثرت نہیں کرتا، درود پاک کی کثرت نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ درود شریف خوب پڑھا کرو، خوب ذکر و اذکار کیا کرو، جبکہ خود اس میں سستی کرتا ہے، تو اس کے کہنے
سے اس کو روکا نہ جائے. اس طرح مبلغین بیان کرتے ہیں تو عام طور پہ ظاہر ہے کہ پورا بیان پر کوئی عمل تو کر نہیں پاتا, عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو بیان کرنے دیا جائے. اگر اس طرح سب پر ہم سختی کریں گے کہ تم جو وہی بات کرو جو تم عمل کرتے ہو, تو پھر نظام جو ہے نا وہ چلنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح علماء جو بیان فرماتے ہیں, خطیب بیان فرماتے ہیں, کئی بار ایسے باتیں وہ نفلوں کی اور ترغیب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں جو خود ہو سکتا ہے کما کو اس پر عمل نہ بھی فرماتے ہوں. ہمیں ٹومے بھی نہیں پڑنا ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا فلاں مبلغ عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر, آپ جو فائدے کی بات ہے وہ لے لو, ہے نا. وہ ہے نا ایک محاورہ ہے, خود ما صفا دع ما قدر, کہ جو اچھا وہ لے لو, جو اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے, اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی اور ماں کو گالیاں دیتا ہو تو ان کی بیوی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ شوہر اگر بیوی کو گالیاں دیتا ہو تو بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ صبر کرے اور کیا کرے. ساتھ اس کو گالیاں تو دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں, نہ اجازت ہے, سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے. نہ اس وجہ سے کوئی گھر توڑنے کی اجازت ہے تو گھر ہی توڑ کے رکھ دے, اور جھگڑے کر کے یا میکے میں جا کے بیٹھ جائے اور ہنگامے کھڑے ہو جائیں. تو بعض اوقات شوہر ہوتے ہیں ایسے جو غصے میں آ کر الفل بکرے ہوتے ہیں, تو صبر کرے, بس دعا کرے اس کے لیے کہ ایسا وہ اگر ظلمن واقعی کر رہا ہے نہ کرے. ایسا گالیاں طرح طرح کی ہوتی, بعض تو گندی گالیاں تو کسی صورت میں دینی نہیں ہے, بعض اس طرح کی موٹی موٹی گالیاں ہوتی ہیں, جیسے بے وقوف 100 مرتبہ تم کو سمجھایا کہ فلاں کام کر دیا کرو, یا میں جب نوکری پہ جاتا ہوں تو پہلے سے استری کیا ہوا تیار رکھا کرو میرا لباس, لیکن ہر وقت تم کو بولنا پڑتا ہے, بے وقوف کہیں کی. تو اگر اتنا سا کہا تو اب اس میں کوئی مارا ماری کرنے کی ضرورت نہیں, اپنی عادت سدھار لے, نہ یہ کوئی گندی گالی ہے. یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی. ایسا بھی نہ کرے کہ مطلب جھگڑے ہو سکتے ہیں, اس میں ناراضی ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. سوال میں یہ بات بھی ہے کہ گالیاں بیوی کو دے ہی رہا ہے, ساتھ میں اس کی ماں کو بھی دے رہا ہے, بیوی کو بھی گالیاں دے رہا ہے, بیوی کی ماں کو بھی گالیاں دے رہا ہے, اور زبان اور کھلی ہوئی ہو تو پھر اور بھی بہت کچھ معاملات آگے تک نکل جاتے ہیں. تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی حد تک تو جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں, اور کہاں تک جو ہے وہ صبر کیا جائے, اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اب اس کا صبر کا کوئی پیمانہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں, یہ کہاں تک صبر کرے. گھر توڑنا ہے تو ٹھیک ہے, بیٹھ جائے گھر جا کر اور مطالبہ کر دے کہ میں نہیں آؤں گی, میری ماں کو گالی کیوں دی. یہ ہمارے یہاں ویسے محاورتن ہے, اپنے لیے بھی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا, خالی بولتے ہیں کہ میری ماں پر نہیں جانا, دیکھو میرے باپ پر نہیں جانا. حقیقت میں یہ کہ خود اس کو جو گالی دی نا, یہ بہت زیادہ برا لگا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں, کسی کو کوئی بیماری ڈکلیئر ہو جائے خطرناک, ہے نا, معاذ اللہ کینسر ڈکلیئر ہو جائے, تو وہ روئے گا دھوئے گا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس اس کی میرے کو فکر ہے. حالانکہ اگر اس کو بھی اختیار دیا جائے نا کہ یا تو تمہارے بچے زندہ رہیں گے یا تم زندہ رہو گے, دونوں میں سے ایک کو ڈن کر لو, تو وہ اپنی زندگی پر ڈن کرے گا. میں سمجھانے کی درس کر رہا ہوں, تو یہ عام طور پر بولتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یا کوئی دشمن دھمکی دے گا تو یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ خالی اور محاورتن, میرا گمان غالب ہے کہ محاورتن بولتے ہیں, باقی اپنی جان چونٹی کو بھی پیاری ہوتی ہے. یہ بچوں کی خاطر, ورنہ وہ مرنے کے لیے نا, کمارے کو اگر یہ بیماری ڈکلیئر ہوئی, دھمکی ہو, تو کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ ایک کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. ایک کیڑی کو بھی جان پیاری ہوتی ہے. تو یوں میری ماں کو گال, میں اپنی تو برداشت کر لوں, میری ماں کو گالی کیوں دی؟ تو یہ بھی میرے خیال میں بس ہے لڑائی کے پائے ہیں. تو جو شوہر ہے یا کوئی بھی شخص ہے گالی دیتا ہے, چاہے اگلے کو گالی دے رہا ہے, اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے, بہن کو گالی دے رہے, بازاری لوگ اس طرح گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ گناہ گار ہیں, ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. چاہے بیوی کو دیں یا کسی کو بھی گالی دیں,
دشمن کو بھی ایسی گندی گالی کائے کو دی؟ یہ مسلمانوں کے انداز ہیں ہی نہیں. یہ جہالت ہوتی ہے لوگوں میں, اتنا علم نہیں ہوتا اور ماحول صحیح ملا نہیں ہوتا, تو اس طرح کے مطلب یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جن کو ماحول مل جاتا ہے یا کوئی صحیح سمجھانے والا مل جاتا ہے تو وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں, صحیح بھی ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی نے ایسے لاکھوں کو صحیح کر دیا الحمدللہ. جو کل تک 2 ٹکڑے گالیاں وہ بھی روڈوں پہ کھڑے رہ کر دیتے تھے. خود ایک اسلامی بھائی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو چوک پہ کھڑے ہو کر تم کو گالیاں دیتا تھا, اور آج یہ اتاری ہے, داڑھی بھی رکھ لی ہے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. یہ غلط فہمی کی وجہ سے مجھے بھی لوگ اب بھی گالیاں دیتے برا بھلا. اب میں نے یار کیا کسی اب بھی گالیاں, میں نے کون کسی کی جائیداد کے خلاف کوئی دعویٰ کر دیا ہے. نماز کی دعوت دیتا ہوں, نیکی کی دعوت دیتا ہوں, سننے پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں, لیکن غلط فہمیاں ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو نتھنگ, اپنے تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے صدقے میں اپنا بھلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا کسی پر بزرگ آ سکتے ہیں, لڑکی یا پھر لڑکے پر؟ بزرگوں نے زندگی بھر پردے کی تعلیم دی, قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے مسلمانوں کو پردے کا سمجھایا, حدیثیں پڑھ کے پردے کا سمجھایا. اور اب دنیا سے جانے کے بعد معاذ اللہ عورتوں پر سواریاں آنے لگی. اور عورتیں دعویٰ کرتی ہے فلاں ہے, غوث پاک کی سواری ہے, تو فلاں. تو یہ سب اصل وہ عورت اگر یہ بازوں کا جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی, لیکن وہ جن ہوتا ہے جو مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں, فلاں ہوں, یہ ہوں وغیرہ. تو یہ نہ لڑکے پر سواری آتی ہے نہ لڑکی پر سواری آتی ہے. بزرگوں کے دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے یہ دھندا اختیار نہیں کیا ہوتا. ان کی تو موج لگی ہوتی ہے, اللہ کی رحمتوں کے صاحب ہوتے ہیں, تو ان کو یہ تھوڑی کہ یہ کسی پر سوار ہو جائیں گے, سوالات کے جوابات دیں گے, پھر غلط سلط بھی جوابات پڑھ رہے ہوتے ہیں, اندھیرے میں تیر مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں کو مطلب یہ کہ وہ جنات جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو جن کو یہ سواریاں آتی ہیں نا, ان کو کسی اچھے عامل سے اپنا علاج کروانا چاہیے اور جن اتروانا چاہیے, نہ کہ لوگوں کو جمع کر کے ڈرامے اور مطلب یہ کہ وہ حساب کتاب کرنے چاہیے. اور جن کو آتے ہیں تو وہاں جا کر ایسی باتیں کرنا بھی دیا کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو, ہمارا ماری ہو جائے گی. کہ لوگ اندھی عقیدت ہوتی ہے, یہ مان رہے ہوتے ہیں ان کو, حالانکہ ان کا مطلب کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے, کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرانا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا, وہ کہیں اسی طرح کی سواری آتی تھی, تو مجھے جو محبت کرتے تھے لوگ, دعوت اسلامی کی شاید بالکل شروعات تھی میرا خیال ہے, یا پتہ نہیں شروعات بھی نہیں تھی, تو میں چلا گیا, ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں. تو وہ الگ سے لے کر میں اس کو بیٹھ گیا, وہ ایک کمرے میں ہم لوگ بیٹھ گئے. اب اس نے ویسے ایکشن شروع کیا, صحیح بولتا ہوں کہ سارے بدن میں جھرجھری ہو گئی میرے, ویسے ایکشن کیا, ہم آ گئے ہم آ گئے. تو خیر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نے مطلب اسے سوال جواب جو بھی کرنے تھے میں نے بات چیت کی اس سے. تم کون ہو؟ بولا ہم غوث پاک کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں. بتا غوث پاک کے قدموں میں میرا مزار ہے, میں فلاں بزرگ ہوں. اچھا, اور اب اس نے مجھے بولا کہ خیر بات چیت جو بھی اب ساری یاد نہیں ہوئی, مجھے بولا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں اغسینی, اس میں لفظ اس نے بولا, اور مجھے اتنا تو سمجھ پڑتی تھی اغسینی نہیں ہے بلکہ اغیثنی ہے. اغیثنی مانے فریاد, میری فریاد سنو. تو خیر تو وہ میں نے کہا یار یہ تو غوث پاک کے قدموں میں سوئے ہوئے بزرگ ہیں دعوے کے مطابق ان کے, تو وہ تو مطلب ان کو عربی بھی نہیں آتے اور وظیفے بھی نہیں آتے, اور غوث پاک کے قدموں میں جا کے سو گئے. تو میں تو پہلے سے مانتا نہیں تھا کہ میں ایسی چیزوں کا, مجھے علماء کی صحبت ملی تھی اللہ کی رحمت سے, مجھے بزرگوں کی صحبت ملی تھی, اور میں شروع سے ہی ان چیزوں میں کبھی مطلب میں نے یقین کیا نہیں کہ بزرگوں کی سواری آتی ہے, مانتا نہیں. میں اس وقت تردید کرتا تھا کہ سب ڈھکوسلے جھوٹ ہے. خیر میں نے کہا پھر آپ کب ملیں گے, میرے پاس آنا, سمجھے ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے کر کے اس نے تو جھٹکے مارنے شروع کیا. پھر مطلب آدمی گھبرا جائے گا, اس سے جھٹکے مارے اس نے,
مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ تھوڑا جھٹکے دکھا کر اب یہ دفع ہو جائے گا کیا. وہ جن ہوگا یار اور کون ہوگا, یا خود ہی وہ بندہ ہی کچھ کرتا ہوگا. بڑے یعنی کہ اس نیکی کے کام بتاتا, درود شریف کے, وہ تسبیح پڑھاتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے وغیرہ. یہ تو لوگ یوں متاثر تھے کہ یہ تو کوئی نیکی بتاتے ہیں, یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے, یہ جن کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ. تو یوں بھی پھنسا لیا تھا اس نے لوگوں کو. خیر تو پھر چلا گیا. میں باہر نکلا تو لوگوں نے مجھے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کیا تھا یہ. میں نے کہا جن تھا اور کیا تھا. میں نے کہا یہ بزرگ تو آتے ہی نہیں ہیں یوں کر کے. میں پھر چلا گیا. میں الحمدللہ میں ڈرا نہیں لوگوں سے. میں نے کہا نہیں مطلب یہ صحیح نہیں ہے, یہ ان گھر کے لوگ سب میں بول بال کے پھر میں نکل گیا. مجھے لے گئے تھے نا چیک کرنے کے لیے یہ کیا ہے کون ہے. تو میں نے اپنا جو بھی وہ تفتیش جو تھی کہ رپورٹ دے دی اور نکل گیا. میں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ ڈھکوسلے جھوٹ ہے, کبھی ان چکروں میں پڑنا نہیں. اور چلو میں تو بول کے نکل گیا اور یا کچھ دیر رکا بھی ہوں گا تو خیر کوئی بات نہیں. مطلب آپ ایسا نہیں, میرا اس وقت بھی تھوڑا بہت قد تھا کہ یہ مجھ سے مار پیٹ نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ نے شہرت تھی میری. اور کچھ اور بھی میرے ساتھ عیسائی بھائی تو ہوں گے ایسے کہ جو مطلب مجھ سے یہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے تھے. تو ہم یہ کہ آپ کبھی نہیں کر رہے ایسا. آپ جائیں گے اور بول دیں گے ڈھکوسلا ہے, بزرگ آتے نہیں ہے. مدنی چینل پر الیاس نے بولا تھا تو الیاس کو بھی گالیاں کھلائیں گے آپ, اور آپ کو بھی پٹائی لگا دیں گے لوگ. نہیں مانتے لوگ. تو جہاں اپنا قد ہو, اپنا وزن ہو نا, تو وہاں آدمی کہ یہاں لگے کہ یہ مان جائیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اب مال ملیدے آتے ہیں, نذرانے شکرانے اور ایک رونق لگی ہوتی ہے, شہرت حب جاہ. تو ایسی صورت میں یہ منہ سے نوالا کسی کے چھینیں گے نا تو کوئی آپ کو چھیننے نہیں دے گا. تو اس لیے بس آپ خود بچے رہیں. اور جہاں وہی بات ہے جہاں ظن غالب ہے کہ یہ مان جائیں گے تو وہاں بے شک آدمی سمجھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج کا جو مدنی مذاکرہ ہے وہ یاد رمضان کی مناسبت سے ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے. اب تک لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی. 1 ماہ کا بھی اعتکاف کیے اسلامی بھائیوں نے, آخری عشرے کے بھی کیے. تو الحمدللہ ملک و بیرون ملک میں معتکف اسلامی بھائی جو ہمارے پاس آیا ہے کہ جمع ہو کر بھی دیکھ رہے ہیں دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ, جس میں چٹیوٹ سٹی میں اسلامی بھائی جمع ہے, جامعہ نیپال گنج میں ہے, فیضان مدینہ نیروبی کینیا, مدرسۃ المدینہ فیضان زکریہ ملتان, وزیر آباد پنجاب, فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور گلگت بلتستان, نندی پور ٹاؤن گجرانوالا واہ کینٹ, جنک پور نیپال, اور کراچی میں بھی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں بھی معتکف اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں الحمدللہ. تو آئیے اس مناسبت سے جو ہے ایک سوال بھی سنتے. نو شیر و فیروز میں بھی ٹیراڈک کے ذریعے اسلامی بھائی جمع ہیں الحمدللہ. میں سید محمد سفیان شاہ لاہور تو عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت میرا تواڈے کولوں یہ سوال ہے, جدوں ماہ رمضان آندا ہے تے لوکاں اندر عبادات دا شوق ذوق ود جاندا ہے, تے جویں ماہ رمضان ٹر جاندا تے لوکاں اندروں عبادات دا تے روزیاں دا شوق ذوق ٹر جاندا ہے. سانوں کوئی ایسا طریقہ یا وظیفہ ارشاد فرماؤ جن دے نال ساڈے اندر عبادات دا شوق ذوق اوویں جاری رہے جویں ماہ رمضان وچ ہوندا ہے تے یاد رمضان وی تازہ رہے. معطل سری لنکا میں بھی الحمدللہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یاد رمضان کے سلسلے میں. تو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف کیا کریں انشاءاللہ الکریم. اس کی برکتیں ملے گی, علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا, دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاد رمضان کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی. اللہ پاک ہمارے سارے معتکفین کا اعتکاف قبول کرے. رمضان کی عبادتیں سب کی قبول ہوں, روزے قبول ہوں, سارے مسلمانوں کی تراویحاں روزے سب قبول ہوں, اور اللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ایک بار پھر ماہ رمضان سے ملائے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یا اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے, ماہ رمضان نصیب فرما. اب یہ کہ سارا سال ماہ رمضان کی یاد رہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ذوق و شوق رمضان کی عبادت
जो होती है ये तो बहुत मुश्किल होता है। वो वक्त के साथ उसकी बरकतें भी शामिल होती हैं, एक माहौल, बेहतरीन माहौल मिल जाता है, बन जाता है। खुसूसन रमज़ान मुबारक का जो पूरे महीने का इत्तिकाफ करते हैं और मस्जिद में जो वक्त गुजारते हैं तो चारों तरफ नेकियां नेकियां, सुन्नतें ही सुन्नतें इसके बाहर ही होती हैं। अलबत्ता ये कि कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं कि जिनको रमज़ान शरीफ में जब ये एहतिकाफ करते हैं, रमज़ान शरीफ का माहौल मिलता है, नमाजों का, रोज़ों का माहौल मिलता है, तो ये कि सारा साल ये इबादत की तरफ रहते हैं। बेनमाजी थे तो बाज़ नमाजी बन जाते हैं, इस तरह का भी होता है। तो अब ये कि याद रमज़ान बाकी रखने के लिए कम से कम हर पीर शरीफ का रोज़ा ही रख ले। तो रोज़े में याद रमज़ान है कि ये रोज़ा इबादत जो है ये तो रमज़ान की खास इबादत है, फ़र्ज है, लेकिन नफल रोज़े में रमज़ान की याद है और सवाब का काम भी है नफल रोज़ा रखना। तो यूँ भी तरकीब बन सकती है और मस्जिद में जब भी दाखिल हो तो एहतिकाफ की नीयत कर ले, नवई तो सुन्नत एहतिकाफ, जिससे हमारे यहाँ ये नीयत करवाई जाती है, बारहा करवाई जाती है। तो इसमें मतलब ये कि अगरचे नफल एहतिकाफ है लेकिन ये रमज़ान की याद तो है ना, याद रमज़ान। यहाँ रमज़ान में तो एहतिकाफ होता है, आखिरी 10 दिन जो होते हैं वो सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफ़ाया, ये कुछ लोगों ने कर लिया तो पूरी बस्ती जो भी है उसमें सबकी तरफ से अदा हो गया, किसी ने नहीं किया तो सब तारीक सुन्नत हुए। तो यूँ सबको किफ़ायत करता है कुछ लोगों का कर लेना एहतिकाफ। तो इस तरह मतलब इसमें याद रहती है माह रमज़ान की। और नफल रोज़ा रखेंगे तो इफ्तार के वक्त भूख प्यास शाम को, तो इससे भी रमज़ान की याद तो आई है ना, याद है रमज़ान। तो यूँ कोशिश करता रहे, इबादत में दिल लगाता रहे। जो इजाफी इबादतें रमज़ान शरीफ में करते थे, एक जज्बा होता है, इशराक भी पढ़नी है, तचाश भी पढ़नी है, तहज्जुद भी पढ़नी है, अवाबिन भी पढ़नी है। रमज़ान में बाज़ों को बड़ा जज्बा होता है। तो इन नवाफिल का रमज़ान के साथ ये मखसूस नहीं है, बल्कि ये सारा साल की नमाजें हैं। तो इनकी आदत बना ले, ये पढ़ता रहे। कुछ न कुछ ऐसी जगह पर याद रमज़ान के ताल्लुक से कुछ लिख ले, रमज़ान की ये तारीख लिखी या डायरी पर अपने जहाँ नजर पड़ती है वो लिख ले, वाह क्या बात है माह रमज़ान की वगैरह। या आखिरी दिनों में अलविदा का कोई शेर लिख ले, मगर डेट उसमें जरूर लिखे। मगर ये ना लिखे कि रमज़ान की फुला तारीख, सन भी लिखे, इस्लामी साल भी लिखे, ताकि फिर चंद साल गुजर जाए तो आपको फिर पता नहीं कब का है, कौन से साल का है, फिर सोचें तो साल लिखा होगा ना तो आपको ज्यादा लुत्फ आएगा बाद में, ठीक है ना। तो इस तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो रमज़ान की याद भी ताज़ा रहेगी, इबादत का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ता चला जाएगा। मजीद ये कि सारा साल एहतिकाफ की तैयारी करें कि मैं एहतिकाफ करूँगा। चलो पिछली बार 10 दिन का किया था, इस बार पूरे महीने का करूँगा। इसके लिए किस तरह करना है, छुट्टी की क्या तरकीब होगी, कहाँ करना है, घर में इजाज़त, ज़हन साजी, दूसरों को एहतिकाफ की दावत देते रहना, इस तरह भी करते रहेंगे तो याद रमज़ान बाकी रहेगी। मैं भी आप सबको दावत देता हूँ कि अल्लाह करे कि रमज़ान खैर आफियत से पाने में हम सब कामयाब हो जाएं। तो पूरे माह रमज़ान का एहतिकाफ कीजिएगा इंशाअल्लाह। तभी तो ज़हन बनाएंगे तो इंशाअल्लाह असबाब भी बन जाएंगे। जब भी आता है रमज़ान, 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 जान में आ जाती है जान। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। आजा आ भी जा रमज़ान, आजा आ भी जा रमज़ान,
رمضان آبی جا ماہ سبحان آبی جا ماہ سبحان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان 11 ماہ کا تو سلطان 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 فضل رب سے ہے رمضان 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 آجا آبی جا رمضان آجا آبی جا رمضان پیارے آجا آبی جا رمضان پیارے آجا آبی جا رمضان آجا آبی جا رمضان تجھ پہ فدا عطار کی جان تجھ پہ فدا عطار کی جان تجھ پہ فدا عطار کی جان تجھ پہ فدا ہم سب کی جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 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 سبحان اللہ. میرا نام محمد برہان قادری ہے. کشمیر سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رمضان المبارک کے فرض روزے نہیں رکھتی. مسلمانوں کو فرض روزوں کا پابند بنانے کے لیے ہمیں ابھی سے کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین ویاکم. جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے، پوچھنا نہیں ہے کہ روزے رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، جن کا آپ کو معلوم ہے تو ان پر انفرادی کوشش کریں کہ روزے رکھیں، روزے کے فضائل بیان کریں. اور روزہ نہ رکھنا یہ تو گناہ کا کام ہے، فرض ہے، اور نہ رکھنا یہ کبیرہ گناہ، یہ بڑا گناہ ہے، اور گناہ پر جہنم کے عذاب کی حقداری ہوتی ہے. تو یوں مطلب ڈرائیں، فضائل بیان کریں اور راضی کریں گے کہ روزے رکھیں. رمضان کے دن انشاءاللہ ایک ایک پر کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا تو بہتری آئی ہے. اب یہ کہ کوئی ماننے یا نہ مانے، ہم سمجھائیں گے ثواب ملے گا. یہ جو ہم لوگ بول دیتے نا یار یہ مانتا ہی نہیں ہے، اس کو بتانے سے اس کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ غلط جملہ ہے. فائدہ تو ہے، ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ سمجھانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہدایت اللہ دے گا، اس کو توفیق اللہ دے گا. ہم کہہ کر اپنا ثواب کھڑا کر لیں گے نا، ہم بولتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے، ثواب انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد طیب جہانگیر اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماشاء اللہ الکریم دعوت اسلامی سے محبت اور دینی ماحول کی برکتیں کہ ماہ رمضان المبارک میں عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس خود چل کر آتی ہے. تو دعوت اسلامی کے مبلغین کا ایسا کیا انداز ہونا چاہیے، ایسی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ یہ اسلامی بھائی سارا سال دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں؟ اس میں یہ کہ جب آتے ہیں اس وقت تو تھوڑا ویلکم بعض لوگ کر لیتے ہیں، ساتھ بھی دے دیتے ہیں، انفرادی کوشش بھی کرتے ہیں. بعد میں ایک تعداد ہے جو مطلب ان کو فالو اپ نہیں کرتی، ان سے رابطہ نہیں رکھتی، تو یوں پھر کئی لوگ ہاتھ سے نکل جاتے ہوں گے. شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے، نفس پیچھے لگا ہوتا ہے. دوست جو ہے وہ بھی مطلب جو دنیا دار دوست ہوتے ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہوتے، سنت کے پابند نہیں ہوتے، اس طرح کے دوست بھی پھر لے اڑتے ہیں. اس لیے ہم کو مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ سارا سال رابطہ رکھنا چاہیے. یہ اس کا حل ہے. سارا سال رابطہ ہوگا، وقتاً فوقتاً اس کو اجتماع کی دعوت، مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دیں. چھٹیوں کے دن آتے ہیں بعض اوقات تو کمپین چلتی ہے مدنی قافلوں کی خصوصیت کے ساتھ، اس میں خاص کر اس کو دعوت دیں اور گھر سے بلا کر لے آئیں. نماز میں
कोताही करता हो तो फजर में जगाने के लिए इसको जाएं आप। तो इस तरह कोशिशें करेंगे ना तो इंशाअल्लाह बहुत सारे सहवाई जो आ जाते हैं ना वो पक्के भी हो जाएंगे, वरना फिर ये आगे पीछे हो जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर इत्तिमाम जो इत्तिकाफ़ हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हम वीडियो भी देखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम इसमें कि जो आशिकान रसूल ने इत्तिकाफ़ किए उनके तासुरात थे, किस तरह इत्तिकाफ़ में हमारा वक्त गुज़रता है, दुआ इफ्तार होती है, रिक्कत अंगेज़ मनाजिर होते हैं, इस्लामी भाई इबादत कर रहे होते हैं, सीखने सिखाने के हल्के होते हैं, कभी नमाज सीखते हैं, कभी दुआ याद करते हैं, तो कभी सुन्नतें सीखते हैं, तो कभी नेकी की दावत का तरीका सीखते हैं, तो कभी सुन्नतों भरे बयानात सुनते हैं, तो निगरान शूरा के भी बयानात सुनते हैं। दो मदनी मुज़ाकरे अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में होते हैं। तो आइए इसका एक पैकेज देखते हैं। तमाम आशिकान रमज़ान को 1445 सीने हिजरी के माह रमज़ान शरीफ का चांद मुबारक हो। माहे रमज़ान माहे रमज़ान रब के मेहमान रब के मेहमान। सीखना चाहता था जिंदगी के मामलात, एतकाफ के लिए पहली दफा आया, टोकन मिल जाए अल्लाह करे, स्पेस खत्म हो गई है ना, फर्स्ट टाइम इत्तिकाफ है, मेरा कार्ड मिल गया मुझे। इंशाल्लाह इत्तिकाफ से सीख के जाएंगे और पूरी जिंदगी भर करते जाएंगे। यहाँ पे इत्तिकाफ करने का ना मजा हो रहा है, हजरत साहब के साथ उनके साथ जो है ना बड़ा ही सुरूर आता है, रूहानियत नसीब होती है, यहाँ पे इबादत का मजा ही कुछ हो रहा मेरे सुन्नत आपसे सवाल ये है कि रोज़ों के लिए रमज़ान शरीफ का महीना ही क्यों रखा गया? इसलिए कि माह रमज़ान में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान करीम रब की बड़ी नेमत है, नेमत मिलने पर बतौर शुक्रिया रोजे रखवाए गए। इस माह की बरकत से सजा खान मुबारक। इस दफा जो एहतिकाफ हो रहा है फैज़ान मदीना हैदराबाद आफनी टाउन में, उनमें कई ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो पहले मुसलमान नहीं थे। आज से पहले जो हमारी जिंदगी गुजरी थी ऐसे समझें कि गुमराही में गुजरी थी। हमारी जिंदगी ऐसे समझो कि मतलब जैनों की जिंदगी थी। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे को पता पड़ा ये तो अल्लाह पाक के भेजे में फरिश्ते हैं जो गिफलत से निकाल के नेकियों की राह पे ले जाते हैं। पाकी नापाकी का पता चल रहा है कि पाकी क्या है नापाकी क्या है। बाज लोग रोजे नहीं रखते और उनसे अगर वजह पूछी जाए तो बताते हैं कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका क्या हल होगा? नसीब की बात है, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे रोजों का शौक रखते हैं। मैंने आज पहला रोजा रखा है। आज मेरा पहला रोजा है। मैंने 2 रोजे रखे हैं। और ये इतने बड़े होकर भी रोजा रखने के लिए तैयार नहीं है। रमज़ान 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 रमज़ान। ऐसी बहारें हम देखते रहे, ऐसे ही बहारें देखते रहे। मैं इस दफ़ा पहली बार फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ में बैठा हूँ और मैंने इस दफ़ा नियत की है कि इंशाअल्लाह अगले साल में पूरे महीने का इत्तिकाफ़ करूँगा। मैंने जो पुराना वक्त गुजारा है मैं चाहता हूँ कि अगर वो मुझे पुराना वक्त दोबारा मिल जाए तो मैं यहाँ पे ही गुजारूँ अपने पीर मुर्शिद के सामने। हजरत ने फरमाया कि जब भी आप बगैर वजू के हो जाइए तो फौरन वजू करके, बस इसी दिन से मैंने ये फैसला किया कि बगैर वजू बिल्कुल न रहेंगे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने कुरान पाक सीखा और सिखाया और जो कुछ कुरान पाक में है उस पर अमल किया, कुरान शरीफ उसकी शफाअत करेगा और जन्नत में ले जाएगा। ऐ मोमिनो रब का तुम्हें मेहमान मुबारक, कहते हैं जिसे सब माह गुफरान मुबारक। हाँ हाँ वो जो आया बस शाबान मुबारक, हाँ हाँ वो जो आया बस शाबान मुबारक। कुछ नहीं पता अगले साल रमजान मिले या ना मिले, कुछ नहीं पता। अब तो हर घड़ी आखिरी, हर दिन आखिरी दिन है, हर रात आखिरी रात है। तेरे दीवान
अब रो रहे हैं, मुस्तरिब सब के सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुखसत है आया, अलविदा अलविदा रमजान आके नहीं चला गया, पता भी नहीं चला। भाई एक दूसरे को गले लग के रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई? दुख हो रहा रमजान के जाने का। अल्लाह मग़फ़िरत करे हमारी, अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत करे। माह रमजान करीब जुदा हो जाएगा। देखो कैसे आए थे कि इबादतें करेंगे, सारी गफलतों में दिन गुजर गए, हक नहीं अदा हो सकता। मुसरत से सीना मदीना बना था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, परे जो गम का अंधेरा हुआ था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, जब कि रमज़ान की आमद की आई, तो मुरझाए दिल की कली मुस्कुराई, तो मुरझाए दिल की कली मुस्कुराई, और अब रे करम नूर बरसा रहा था, और अब रे करम नूर बरसा रहा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, साजिद में घर सो बहार आ गई थी, खुदा की करम की घटा छा गई थी, जिसे देखो सजदे में आकर गिरा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, सरे शाम इफ्तार की
الحمدللہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تو اعتکاف کرنے کی بہار ہی کچھ اور ہے، ماہ رمضان گزارنے کی برکتیں ہی کچھ اور ہے۔ الحمدللہ کہ نیکیاں بھی ملتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، اس علم دین بھی ہم سیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان پھر اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب کریں، اور عاشقان رسول نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم آنے والے ماہ رمضان میں ہم دعوت اسلامی کے ساتھ 1 ماہ کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور کسی کی کوئی مجبوری ہو تو وہ نیت کر لے کہ آخری عشرے کا اعتکاف تو ہم ضرور کریں گے۔ حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت اعلیٰ حضرت کا، میرے حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ باپا جان میں روز 25 ٹائم سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، فیضان قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے اور اس کے باوجود اللہ پاک سے امید رکھے۔ اللہ عز و جل زمین والے پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے دیکھتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے۔ مجھے دعوت اسلامی سے پیار دے، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو لگانا ہے، ڈائریکٹ بنانا ہے۔ سب مل کے آؤ وطن کو سجائیں، آؤ سب مل کے درخت لگائیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمر عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی اور مخلص مبلغ بنائے۔ بار بار ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا میرے علیہ سنت سے یہ سوال ہے، اگر نماز میں الٹا قرآن مجید پڑھ لیا ہے، جیسے سورہ و3 پڑھی پھر اس کے بعد سورہ رحمان پڑھ لی، غلطی سے یا جان بوجھ کر کیا، اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب عطا فرما دیجئے۔ یہ نماز کا واجب ترک نہیں ہوا، وہ تلاوت یعنی قراءت کا واجب ترک ہوا ہے، تو اس میں جان بوجھ کر اگر کیا تو گناہ گار ہوگا۔ تاہم یہ کہ سجدہ سہو تو اگر جان بوجھ کر تو ویسے بھی تو سجدہ سہو تو دونوں صورتوں میں نہیں ہے، اگر غلطی سے پڑھ لیا تو سجدہ سہو نہیں ہے اس کا، اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر الٹا قرآن پڑھے گا اس طرح تو گناہ گار ہوگا، لیکن یہ کہ نماز دہرانا واجب نہیں ہوگی۔ پاپا تمام عاشقان رسول، میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا ذہین ہونے کا واقعہ سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اتنے ذہین تھے کہ وہ 1 مہینے کے اندر کے وقت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 1 مہینے سے بھی کم وقت میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس حوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، فجر کے اختتامی وقت میں آنکھ کھلی اور صرف چند منٹ باقی ہوں تو نماز فجر کس طرح ادا کریں گے؟ کسی بیان کرنے والے سے سنا تھا کہ صرف سورہ فاتحہ کی 1 آیت اور کسی سورت کی 1 آیت اور بقیہ تمام تسبیحات 1 مرتبہ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، کیا یہ درست ہے؟ اب اگر وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ اگر
सब अदा करता है सुन्नतें तो उस वक्त ही निकल जाएगा। और फजर में ये शर्त है कि सलाम वक्त के अंदर फिरे। तो ऐसी सूरत में ये है कि वाजिबात पर इख्तिसार करे, वाजिबात भी नहीं कर सकता तो इन फराइज पर इख्तिसार करे, इन फराइज तो कम से कम अदा कर ही ले। नहीं वो इस तरह के जैसे कि एक आयत पढ़ना फर्ज है तो क़याम में एक आयत पढ़ी, सना वगैरह ना पढ़े, सिर्फ एक आयत पढ़ ले। और रुकू में एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कह ले, सजदे में एक बार सुबहान रब्बियल आला कह ले। अगरचे ये कहना वाजिब नहीं है, ताम ये कि ये मुख्तसर करने की तरकीब बता रहा हूँ। तो इस तरह 1 मिनट या 1.5 मिनट में भी 2 रकात हो सकती है, लेकिन 2 सजदों के दरमियान बराबर बैठना इससे फर्क नहीं पड़ता। बाज़ जल्दी इसको लोग समझते हैं कि रुकू के बाद सीधा खड़ा नहीं होना है, 2 सजदों के दरमियान से ही बैठना नहीं है, यूं मतलब ये नहीं है, बल्कि ये कि जो जो कर सकता है वो अमल कर ले इसमें। तो अब ये कि इसने मतलब फराइज अदा किए तो वाजिब तर्क हुए इसके, सूरह फातिहा भी पूरी पढ़नी ये वाजिब, एक हर्फ उसका, फिर सूरत मिलानी, एक यानी सबसे छोटी सूरत 3 आयतों के बराबर या एक बड़ी आयत जो 3 आयतों छोटी 3 आयतों के बराबर हो जाए कम से कम, इतना वाजिब था। तब चूंकि वाजिबात इसने तर्क किए तो ये नमाज जो है इसको दोबारा पढ़नी है, वाजिबुल अदा है, लेकिन एक कज़ा के वबाल से ये बच जाएगा। अगर इसके लिए बस मसाइल मालूम हो तो वो कर सकेगा, वरना दुश्वारी तो आएगी। तो ये सब सीखना चाहिए, ये तरीके आपको नमाज के अहकाम में उम्मीद है कि मिल जाएंगे। बाहर शरीयत के तीसरे हिस्से में भी ये मसाइल है नमाज के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अमीर अहले सुन्नत एक और सवाल हमें सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हुआ है। ये सवाल कह रहे हैं कि जो दावत इस्लामी के बारे में गलत बोलते हैं तो इनकी बात सुनकर दिल को बहुत सदमा पहुंचता है और आपने इनको जवाब देने से भी मना किया है। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें? असल वो कुत्ते को बच्चे पत्थर मारते ना तो कुत्ता भौंकता है तो बच्चों को आता है मजा, और वो मजीद पत्थर मारते हैं। तो चूंकि कुत्ता होता है वो समझ पड़ती नहीं है, ये भौंकना शुरू कर देता है, पत्थर खाता है। हम लोग इंसान हैं और दावत इस्लामी अब तक चलाई इसी तरह है कि हमारा जवाब जो है ना वो जवाब है लाजवाब। मेरे खिलाफ किताबें लिखी गई, इश्तिहार छापे गए, दावत इस्लामी की शुरू की तारीख, बल्कि बाद में भी मतलब बहुत कुछ हुआ मेरे खिलाफ, बड़े बड़े एतराज़ात हुए। यहाँ तक किसी शहर में मैं गया था तो मैंने खुद पढ़ा था, वो दीवार पे लगा हुआ था एक इश्तिहार, इलियास कादरी जवाब दो। तो मैं हंसता था, मैंने कहा इलियास कादरी तुम्हारे शहर में आ गया यार, हिम्मत है तो आ जाओ ना यार, बात कर लेते हैं। तो आना जाना थोड़ी होता है, खाली बस वो परेशान करने वाली बात। तो यूं हम दावत इस्लामी तो जवाब नहीं देती। हाँ, जहां वाजिबुल आइन हो जाए, जवाब देना जब मुझ पर वाजिब हो जाए तब तो मुझे जवाब देना ही है, समझे। तो कभी कभी इस तरह मैंने जवाब दिए भी हैं, यानी बहुत कम, कि जहां मतलब अब मशकूक बना दिया गया मुझे कि ये है कौन, मतलब किस तबके से इसका ताल्लुक है, तो मैंने वहां जवाब दिए भी है, वजाहतें भी की हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो खामा का एतराज। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब समझ पड़ गई है सबको कि मैं कौन हूं। पहले शक करते थे लोग कि बता जी कौन है। तो खैर ये कि जवाब देने में ये होता है कि वो जवाबुल जवाब देंगे, और सच्ची बात है कि अपने काम बहुत है उनको, मतलब ये कि उनका काम यही होता है। और आजकल सोशल मीडिया वालों को तो बिल्कुल ये ढूंढते रहते होंगे कि कोई मिले, कुछ काम कुछ मिले, कोई इश्यू मिले तो इश्यू के पीछे लग जाते हैं। अच्छा, बात ऐसे होते हैं कि जो जिनका जहन मानने का होता ही नहीं है, यानी कि समझो कि वो हमारे वजूद के मुखालिफ होते हैं, हमारे अकीदे के मुखालिफ होते हैं। यानी बाद इसमें गैर मुस्लिम भी ज़ाहिर होते होंगे कि जो मतलब यानी कि ज़ाहिर कि इनको हमसे लेना देना क्या, लेकिन ये सोचे छोड़ते रहते होंगे। ये सब मिक्स होता है। सोशल मीडिया का कोई मजहब सबका सामने आता नहीं कि ये किस खाते का है।
تو ایسوں کو جواب دے کر اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے آدمی دوسرا کام کرے. اس کو جواب دیں اس سے پہلے بہتر یہ نہیں کہ ہم کسی کو نماز سکھاتے ہیں, کوئی سنت بتا دیں کسی کو, یہ تو مانے گا نہیں مانے گا. ماننا ہوا جس کو دیکھو ماننا ہوتا ہے نا, اعتراض کرنے کا یہ طریقہ ہے نہیں. اعتراض کرنے کا ہے کہ سمجھانے کا طریقہ یہ کہ آدمی 1 to 1 کسی کو سمجھائے. اب اس میں بھی سمجھانا ضروری ہو تو خالی غلط فہمی کی وجہ سے, یا خود اتنی عقل ہوتی نہیں ہے, پوری بات ان کو سمجھ پڑتے ہی نہیں ہے, اور سوشل میڈیا پر یہ کدکڑے لگانے پھدکنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھے, بات کچھ کی کچھ ہوتی ہے, یہ بھی کرتے ہیں, غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. بعضوں کو کچھ مطلب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ یوں شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بدنام کرنا, اور کسی مسلمان کو خود بھی کام کرنا نہیں اور اس کو کام کرنے بھی نہیں دینا. تو وہ کسی کے دل میں اسلام کے بارے میں کچھ مسئلے ہوتے ہوں گے, کسی کے بارے میں سنیت کے بارے میں مسئلے ہوتے ہوں گے, طرح طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اس لیے میری اپنی تو صورت یہی ہے کہ میں جواب, میں پہلے بھی مجھ پر ناراض ہوتے تھے باتوں, یار یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے. یہ بھی اچھا تھا, میں جواب ہی نہیں دیتا تھا. مجھے پتا تھا نا کہ میں جواب دوں گا. جواب تو عام طور پہ ہر اعتراض کا ہوتا ہے, جواب دوں گا تو یہ جواب کا جواب دیں گے. تو پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا دعوت اسلامی کے. پھر تو ماشاءاللہ بہت سارے کام کرنے والے مل گئے, لیکن ایک دور تھا کہ کام کرنے والے اتنے ہوتے نہیں تھے. روز میں نے 2 3 بار ڈیلی بیان کیے میں نے, الحمدللہ. میں نے فجر میں بیان کیے, ہر نمازوں میں 5 نمازوں کے بعد میں نے بیانات کیے. ایک دور ہوتا تھا. اب اس میں یار اعتراضات کے جوابات دینے بیٹھوں اور لکھنے بیٹھوں تو ہو رہا, تو میں اس لیے وہ بچتا تھا جواب دینے سے, کہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مانے گا تو نہیں, خالی خالی مجھے چھیڑتا ہے. تو میں چھیڑتا نہیں تھا. آپ بھی صبر کریں, برداشت کریں. ہاں جہاں واجب العین ہو جائے جواب دینا, وہاں بھلے جواب دیں, بلکہ دینا بھی ہوگا, مگر حکمت عملی سے, علماء کی رہنمائی سے. یہ نہیں کہ آپ کے علم نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ جواب دیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اس دور میں حلال اور جائز طریقے سے مال کما کر آدمی مالدار نہیں بن سکتا؟ کچھ لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کاروبار میں تو تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تھوڑا دھوکہ چلتا ہے, حلال طریقے سے کماؤ گے تو صرف چٹنی روٹی کھاؤ گے, مالدار نہیں بن پاؤ گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں آدمی حلال طریقے سے کما کر مالدار نہیں بن سکتا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جاب اور بزنس میں سے کیا زیادہ بیٹر ہے؟ جاب زیادہ بہتر ہے یا بزنس زیادہ بہتر ہے؟ حلال کمانے سے مالدار بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ تو کیا مالدار بننا یہ منزل ہے؟ اب جس کی منزل ہی مالدار بننا ہے تو اس کو پتہ نہیں حلال پر صبر آئے گا یا نہیں آئے گا. ہاتھ پر مارے گا چاروں طرف سے, کبھی کچھ کر دے گا, کبھی کچھ کر دے گا, کبھی دھوکہ کر دے گا, کبھی کسی کے قرضہ لے کر وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے گا, کبھی ٹیکس کی چوریاں کرے گا, کبھی کچھ, تو کبھی یہ کرتے 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 کہ یار جلدی بس مالدار مجھے بننا ہے. تو یوں تو مطلب تو آج کل یہ کہ مالدار بننا, ہم کسی مالدار کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا 100% جو ہے وہ حرام ہے, بلکہ 1% حرام ہے, باقی 99% حلال ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو پتہ ہی کیا ہے کہ اگلے کے پاس کون سا مال ہے. لیکن جنرل بات یہ کہ مالدار بننا ہے دشوار, ہے بہت دشوار. تو چونکہ مالدار بننا یہ منزل بھی نہیں ہے ہماری, جنت پانے کے لیے مالدار بننا تو ضروری نہیں ہے, بلکہ مال تو صحیح بات ہے کہ وبال ہے. مال مل گیا تو اس کے جو حقوق ہے اس کا ادا کرنا یہ بھی ایک کام ہے, اور اس میں بھی بندہ جو ہے وہ تھوڑا کوتاہی کر جاتا ہے. یعنی جیسے کہ اب کسی کا اربوں خربوں روپے ہیں تو کیا جس کے پاس 1 ارب روپے ہیں کیا وہ سالانہ 2.5 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ 2.5 کروڑ کس کو بولتے ہیں؟ 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں, 1 لاکھ میں 100,000 ہوتے ہیں. یہ کہاں سے دے گا 2.5 کروڑ؟ یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ نہیں دیتا, کیونکہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ
नफ्स पर बहुत गिरा गुजरेगा कि 2.5 करोड़, फिर जिसके बाद 2 अरब है तो 5 करोड़, और हर साल फिर इजाफा होता रहेगा तो इतना उसकी ज़कात भी बढ़ती रहेगी। ज़कात तो फर्ज हो जाएगी ना जबकि शराइत पाए जाएंगे। तो यूं मतलब 1 करोड़ रुपए ज़कात देने को दिल नहीं करेगा उसका। ये भी एक आफत माल की। फिर डाकू लग जाएंगे इसके पीछे, इसको अगवा करने की कोशिश, के बच्चे उठा जाने की कोशिश, ये अलग मसाइल, दुश्मनियां, हासिदों का हसद, शर्र फसाद, ये सब इसके साथ, वो इसके लवाजमात तो नहीं, लेकिन इसके साथ आमतौर पर मालदारों को ये होता है। मालदार को सुकून से नींद आना बहुत मुश्किल, वो माल के ही सोले चढ़ते रहेंगे, सो ख्यालत आते रहेंगे कि इतना फंस गया है तो इतना वो फुला ने रख दिया है, फुला पार्टी कमजोर है, इसको मैंने कहा उधार दे दिया, अब इसको तो ये देगा कब। तो ये मतलब फिर कोई खा जाएगा तो कोई दुनिया से ही चला जाएगा। जी हाँ, अब किसी को आपने 20-30 करोड़ का लगा दिया उसको, और उस इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो गया, औलाद ये दिखा दे आपको, ये मेरे, वो तो मेरे बाप ने लिया था ना, मैं कहां से दूंगा, तो आप क्या करोगे आप। ये भी होता है, बाजों का लोग पार्टनरशिप करते हैं, पैसा ज्यादा होता तो इधर उधर फिर पैसे फंस जाते हैं। ये कई बार देखा है, अगले का खाने की नीयत नहीं होती लेकिन वो आगे बढ़ता है, ये किसी और को देता है, वो किसी और को देता है, तो इस तरह भी लोग ये के फंस जाते हैं या दाम गिर जाते हैं किसी आइटम के। तो हमारा मालदार बनना ये तो नहीं ठीक। मैं तो शुरू से मेरा ज़हन अल्हम्दुलिल्लाह मालदार बनने का नहीं है। मैं तो बहुत पहले दावत इस्लामी से भी पहले मैं गुजराती में वो मुशायरे में कभी कभी हिस्सा लेता था। मुझे एक अपना शेर याद आया है, वो मांगियो छे इश्क नबी मांगी न दुनिया एने, मुझने अत्तार समझदार नजर आवे छे। मतलब इसने इश्क नबी की दौलत मांगी है, दुनिया की दौलत नहीं मांगी अत्तार ने। लगता है कि है समझदार कि मांगने की चीज मांगी है कि इश्क रसूल की दौलत मांगो, ये मिल गया दौलतमंद कदमों में लौटेंगे। और अगर ये दौलत नहीं मिली इश्क रसूल की और दुनिया की दौलत मिल गई और डाकू ढूंढते फिरेंगे, ये कब हाथ में आवे। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, हमें ईमान की दौलत दी उसने, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन मानों कर हम ऐसे मालदार हैं कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और ईमान की दौलत एक तरफ, इसका ही वजन ज्यादा है ईमान की दौलत का। अल्लाह बस इसी को सलामत रखे और किसी का दुनियावी दौलत में किसी का अल्लाह पाक मोहताज ना करे, बस इतना दे कि हम किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना बने, मोहताज ना हो, हमारी औलाद मोहताज ना हो, हमारे घर के अफराद मोहताज ना हो, सब खाए पिए मतलब गुजारा होता रहे। बचाना बुरे खातिमे से बचाना, बचाना बुरे खातिमे से बचाना, मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ, मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये ख्वाब मैंने देखा 4 अगस्त 2024 बरोज़ इतवार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा है और ये कहना था कि इतवार वाले दिन मुझ पर बड़ा ही करम हो गया, क्योंकि मेरी अक्सर आदत रहती है कि मैं हर रोज़ाना रात को कसीदा बुर्दा शरीफ की 1, 2 या 3 फसल रोज़ाना मतलब डेली मामूल की रूटीन है कि मैं सुनता हूँ ना। तो बस इतवार को मेरी किस्मत जागी और मैं सोया बाद नमाज ज़ोहर, और फिर मुझे नबी
पाक अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार नसीब हुआ ना, दीदार हुआ तो मैं काफ़ी रो रहा था, तारो कतार रोने जैसी मेरी कैफियत थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे उठाया, मतलब मैं बहुत रो रहा था, नज़रें मेरी नीचे थी, झुकी भी थी, तो मुझे उठाया और मुझे कहा कि इमरान अतारी वो हमारा सलाम कहिएगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। निगरान शुरा को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह की रहमत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक है, ये डायरी में लिखा हुआ है, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, फायदा पहुंचाए। इसकी सूरतें हैं फायदा पहुंचाने की, कुछ लिखी हुई है कि किस तरह फायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं, और ज़रा इनमें भी असर नहीं है। फायदा पहुंचाने की तो हजारों सूरतें वो हो सकती हैं। मसलन माली ताउन के जरिए किसी को फायदा पहुंचाया, किसी की बीमार था इयादत की तो उसको खुशी हासिल हुई, फायदा तो पहुंचाना, उसको इयादत करना ये भी सुन्नत है। जबकि सुन्नत के मुताबिक शरीयत के दायरे में रहकर जो शरीयत ने जहाँ जिस तरह इजाजतें दी है उसके मुताबिक इयादत करे। या किसी को अच्छा मशवरा देकर भी नफा पहुंचाया जा सकता है, यूं नसीहत करके, नेकी की दावत देकर, ख्वाहिशमंद को नात शरीफ सुनाकर, किसी का बोझ उठवा कर, किसी ने कहा कि जरा उठाने मदद करो, आपने उठा के कंधे में रख दिया तो ये भी फायदा पहुंचाया, या खुद ही पहुंचा दिया इसके घर तो ये ज्यादा नफा पहुंचाना हुआ, या गाड़ी में लदवा दिया किसी का सामान, किसी को कुरान करीम की तालीम दी। और वैसे भी माह सफर जो है ये माह मदरसतुल मदीना बालिगान व बालिगात ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, तो इसमें भी आप कमर बस्ता हो जाए और जो कुरान करीम पढ़े हुए हैं वो दूसरों को सिखा कर, जो भी अपना तरीक़ेकार है इसके मुताबिक वो तंजीमी तरीक़ेकार है तो आप सिखाएंगे तो ये भी नफा पहुंचाना हुआ, तो बहुत ही नफा पहुंचेगा। किसी को कुरान सिखा देंगे आप तो आपको भी बहुत नफा पहुंचेगा, उसको भी बहुत नफा पहुंचेगा। इसी तरह किसी को सुन्नत सिखा दी, मसला बताया, किसी ने सवाल किया उसका वाजिबी जवाब दिया, तो ये उलमा के ताल्लुक से मसला बताना, जवाब देना, सवाल अगर मजहबी सवाल है और वो आलिम दे। किसी को दो मीठे बोल सुनाए और दिल खुश कर दिया, जबकि वो शरीयत के मुताबिक वो जो बातें हों। किसी को तोहफा पेश किया, इससे भी नफा पहुंचता है। किसी को खिलाकर पिलाकर, किसी की गाड़ी अटक गई, आप उतर कर धक्के लगाने में उसका ताउन किया, अरे भी नफा पहुंचाना हुआ। कोई गिर पड़ा, उसको सहारा देकर उठाया आपने, ये भी नफा पहुंचाना हुआ। भूले को रास्ता दिखा दिया कि भाई मुझे फुला जगह जाना है, तो आपने बता दिया, पता है तो कि इस तरफ से आप जाएंगे तो जगह आ जाएगी आपकी, तो ये भी रास्ता बताना, ये भी नफा। नाबीना की लाठी पकड़कर उसको मतलब कुछ चलाया, रास्ते पे लगा दिया, रोड पार करा दिया, तो भी नफा पहुंचाना हुआ। इसी तरह किसी की गुमी हुई चीज ढूंढने में मदद करना। अच्छा, किराया को अफोर्ड नहीं कर सकता तो मकान मालिक ने, ऑनर ने, इस वजह से कि यार ये बेचारा दे नहीं सकता, गरीब आदमी है, तो इसका किराया कम कर दिया या मोहलत दी, तो ये सारे भी नफा पहुंचाने वाली काम है। इसी तरह किसी की बिजली का बिल आपने खुद से अदा कर दिया कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगाई है, तो ये भी सब आपका काम है। कोई रास्ते में रोड़ा, कंकर पत्थर, कांटेदार शाख या गड़ा है, उस पर कोई चीज रख दी, तो इस तरह भी लोगों को नफा पहुंचाना, ये भी नफा पहुंचाना हुआ। किसी को दीनी किताब पढ़ने के लिए दी
اس کی خواہش تھی، یہ نفع پہنچانا ہوا. اس طرح دینی رسائل آپ نے تقسیم کیے، یہ بھی ایک نفع پہنچانے کی صورت ہے. اسی طرح اپنے بجلی سے، پانی سے بھی دوسروں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے. اس طرح اگر سوچنے جائیں، غور کرنے جائیں تو بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ اس سے دوسرے کو نفع پہنچتا ہے. جیسے ابھی بہت سارے جمع عیسائی بھائی، کوئی نیا عیسائی بھائی یا کوئی بھی داخل ہوا تو تھوڑا سمٹ کر سرک کر اس کو جگہ بنا دی، اس کے لیے یہ نفع پہنچانا ہوا. اور یہ کہ اگر پھیل کر بیٹھ گئے کہ یہ بیٹھنے نہ پائے تو یہ اپنی ذات سے اس کو شر پہنچانا ہوا، اس کا رس، اس کے لیے جگہ تنگ کر دیا اپنے. اس طرح مطلب ہے کہ نفع پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میں بشیر قادری عرض کر رہا ہوں. آج کل ایک تکلیف ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بازار میں جو ٹوائلٹ پیپر آ گئے ہیں، ان ٹشو پیپر، اس پر جو ہے انگریزی میں تحریر لکھی ہوئی ہے، یعنی کسی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتا. تو وہ ٹوائلٹ پیپر جو ہے واش روم میں رکھے جاتے ہیں، رول جو ہوتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹوائلٹ پیپر کا استعمال واش روم میں کس لیے ہوتا ہے. تو انگریزی الفاظ ہی ہیں، معنی انگریزی الفاظ ہیں، مگر یہ کہ کس طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو ایسے ٹیشو پیپر جو ہے وہ بازار میں آ چکے ہیں اور اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو آپ کے ذریعے ہم سب کو پتہ چلے کہ یہ استعمال کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارِ خوشی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین بھیاکم. یہ ٹشو پیپر پر لکھا ہوا انگلش میں عام ابھی نہیں ہے، ہوتا ہے کسی ٹشو پیپر پر ہوتا ہے، لیکن اکثر پر لکھا ہوا نہیں ہوتا. ایک تو یہ، دوسرا انگلش میں لکھا ہوتا ہے. تو انگلش میں اور عربی، اردو، فارسی، وہ زبان جس میں عربی زبان کے یعنی قرآن کریم کے حروف تہجی آتے ہیں، فارسی میں ہوتے ہیں، سندھی میں بھی غالباً ہوتے ہیں حروف تہجی. یہ قرآنی حروف ہوتے ہیں سندھی میں، اگر میں بھولا نہیں تو. اسی طرح مطلب اردو میں، فارسی میں. تو ان کا حکم اور انگلش یا لاطینی زبان، ہندی، بنگلہ دیش، اس طرح کی جو جس میں قرآنی حروف نہیں ہیں، ان کے حکم میں ویسے فرق ہوتا ہے. اب یہ کہ ایسا ٹوائلٹ پیپر اس میں انگلش میں لکھا، اچھا اب کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. کوئی مقدس نام لکھا ہے اس کا پھر الگ مسئلہ ہوگا، اور مقدس نہیں ہے نام، ویسے ہی کوئی نام ہے ایسے ہی التو فالتو، بہت سارے نام ہوتے ہیں التو فالتو، سمجھے. جیسے کنگ لکھا ہوا ہے، اب کنگ کوئی مقدس لفظ تو ہے نہیں، اس ذہن میں آیا میرے لفظ، سمجھے. اور سلطان لکھا ہے، سلطان مقدس لفظ ہے. جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک مبارک نام سلطان یہ بھی ہے. تو سلطان میں کنگ میں فرق آ گیا. کنگ مانے بھی بادشاہ، سلطان مانے بھی بادشاہ، لیکن حروف لفظ میں فرق آیا. جنرلی جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو غیر مقدس ہوتے ہیں اور انگلش میں لکھے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو کسی نے استعمال کر لیا تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے. ہاں اگر کوئی بچتا ہے اس سے تو اچھی بات ہے، بچنا مناسب ہے، بچتا ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی نہیں بچتا تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. البتہ یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے. کموڈ جو ہے WC کموڈ، اس کا استعمال بھی گندگی ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، ان میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو بچ کر بندہ جائے کہاں، وہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے. اب تک جو دیکھ رہے ہیں اس میں کیسے بچیں گے. بیسن جس میں ہاتھ دھوتے ہیں تو بھی لکھا ہوتا ہے. تو بھی پاک ناپاک ہر طرح کے ہاتھ دھلتے ہیں. بچوں کے پیشاب والے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی لوگ دھوتے ہوں گے اس میں. اچھا تو یوں، اچھا پھر یہ بھی طرح طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں، پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، اور کہ جو چیز اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اب عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے.
इनका बहरहाल हरूफ तहज्जी का तो अदब होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अब इतना आम हो गया ये कि आदमी बच नहीं सकता। अब पानी की बोतल है, बाहर मुल्कों में खासकर तो आम पानी नलों से तो पीना मना होता है कि वो मतलब सेहत के लिए मुज़िर होता है, ये बताया जाता है। तो ये इसके लिए मिनरल वाटर ही पिया जाता है। अब इसकी बोतलें, कई बोतलें रोज खत्म होती हैं। बड़े बोतल भी आते हैं, इसके छोटे बोतल भी आते हैं, सफर में होता है, आदमी रास्ते में होता है, गाड़ी में होता है, दुकान पे होता है, ये बोतल पीते हैं। अब ये बोतलें अगर संभालने जाता है तो फिर बड़ा हरज है। तो यूं बात सूरतों में ये कि इसमें नियत ये हो कि मैं इन मुकद्दस हरूफ की जो लिखे में है अरबी में या उर्दू में, जो कुरानी हरूफ हैं, मैं इनकी बेअदबी नहीं करता। और ना कोई मुसलमान ऐसा सोच सकता है कि मैं इसलिए पैकेट फेंक रहा हूँ कि इसमें अरबी लिखा है, इंग्लिश लिखा हो तो मैं ना फेंकता। अरे ये नियत तो किसी भी नहीं होती कि अरबी लिखा है इसलिए फेंक रहा है। बस जनरली कि अब मैं क्या करूँ, उसको कहाँ संभालूं, और ये मतलब इधर उधर डाल देता है। तो इसमें मतलब ये कि इसको भी नाजायज नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता जो बच सकता है तो उसको ज़रा इजाजत तो है कि वो इससे बचे, इसको फेंकने से, जाया करने से। जितना अदब करेगा इंशाअल्लाह सिला मिलेगा इसका, बाअदब बानसीब। लेकिन यहाँ बेअदब बेनसीब वाला जुमला नहीं कहेंगे कि बेअदबी की नीयत किसी की होती नहीं है। मुसलमान के बारे में बदगुमानी की जरूरत भी नहीं है, न इजाजत। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल उमरा की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसके अंदर सवाल पूछा गया है कि तवाफ़ के आगाज़ में हम हजर अस्वद के सामने खड़े होते हैं, तब हमारा फेस, चेहरा जो है हजर अस्वद की किस तरफ होना चाहिए जब तवाफ़ हम शुरू करेंगे। इन्होंने ये पूछा है कि राइट हैंड पर या लेफ़्ट हैंड पर हमारा चेहरा जो है वो हजर अस्वद की किस तरफ होना चाहिए। इस तरह खड़ा हो कि हजर अस्वद सीधे हाथ की तरफ रहे। जब तवाफ का आगाज करेगा तो इस तरह खड़ा हो कि सीधे हाथ की तरफ हजर अस्वद पूरे का पूरा हो। अब थोड़ा सा सरकेगा तो अब थोड़ा सा सरकेगा तो वो हो जाएगा काम कि अब पूरा हजर अस्वद इसके सामने हो। अब इस्तिलाम करेगा, हजर अस्वद चूमना या इशारा करके हाथ चूमना वगैरह जो है, तो इस्तिलाम करेगा। फिर थोड़ा वापस सीधे हाथ की तरफ सरकेगा, इतना सरके कि अब पूरा हजर अस्वद उल्टे हाथ की तरफ रह जाए। अब ये कि ये राइट टर्न करे तो अब काबा शरीफ जो है ये इसके उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा और यूं ये तवाफ करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि नमाज़ों में, तिलावत में, ज़िक्र अज़कार में और दीनी पढ़ाई में दिल लग रहा हो और अचानक दिल इन चीज़ों से हट जाए तो इसकी क्या सूरत हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि दिल हट गया, और अगर ये दोबारा इन चीज़ों की तरफ दिल माइल करना चाहे तो इसके लिए क्या करना चाहिए। असल कल्ब दिल को बोलते इसीलिए कि ये बदलता रहता है, उलट पुलट होता रहता है। हदीस पाक में भी इसके लिए मिसाल दी गई कि दिल की कल्ब की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई पर जो है वो मैदान में हो, हवा इसको उलट पुलट करती रहे। तो यूं मतलब दिल जो है ये बदलता रहता है, एक तरह का रहना इसका ये ज़ाहिर दुश्वार होता है। तो इसलिए अगर कभी दिल लगता है तो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। कभी दिल नहीं लगता तो जबरदस्ती दिल को लगाए, जिससे कि आदमी को खाने का बड़ा जज्बा होता है, शौक होता है और लज्जतें लेकर खाता है। कभी बीमार पड़ जाता है तो कैसा लजीज खाना हो इसका दिल करेगा ही नहीं खाने का, लेकिन अब ये जबरदस्ती इसको खाना पड़ेगा ताकि अपनी
بدن کی طاقت جو ہے اس کو یہ بچائے. پھر یہ کھاتا رہے گا پیتا رہے گا تو آہستہ آہستہ پھر صحت جب ہو جائے گی پھر اس کا دل کھانے پینے کی طرف مائل رہے گا اور پھر ٹیسٹ لے کر لذت لے کر یہ کھانے میں کامیاب ہوگا. تمہارا دل لگے یا نہ لگے علم دین جو ہے وہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ دل بھی لگتا رہے گا اور معلومات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عمران اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دینی محافل و اجتماعات میں تلاوت کے دوران بعض اسلامی بھائی پیچھے بیٹھے لوگوں کو آگے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. کیا تلاوت کے دوران پیچھے بیٹھے لوگوں کا آگے آنا جائز ہے؟ نیز یہ بتائیں کہ دوران تلاوت گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جو لوگ تلاوت سننے کی نیت سے حاضر ہیں ان پر تو فرض عین ہے، سب پر فرض ہے کہ وہ قرآن کریم سنیں. اور اب کسی کی اگر نیت نہیں ہے سننے کی تو وہ اگر نہیں سنتا یا بات کرتا ہے تو اس کو گناہگار کہا جائے گا. جو لوگ تلاوت سننے کی نیت سے حاضر ہیں، جو محفل میں آئے اجتماع میں آئے تلاوت شروع ہو گئی تو یہ آئے اجتماع کے لیے محفل کے لیے تو یہ تلاوت بھی حصہ ہوتا ہے تو اس کو سننا ہی ہے. تو اب جو سن رہے ہیں تلاوت ان کو کوئی دھکے مارتا ہے آگے ہو جاؤ تو یہ کرنے والا غلط کر رہا ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو سنتے ہیں ان کو سننے دیا جائے، اس کو صبر کر لے جب تک تلاوت ہوتی رہے. جب تلاوت پوری ہو جائے تو پھر بھلے ان کو آگے بڑھنے کا کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے خارش کی تو کوئی زخم تھا، اس سے خون بہا اور اسے پتہ نہ چلا، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، بعد نماز پتہ چلا کہ خون بہا، تو کیا نماز ہوگی؟ اب اگر خون اتنا بہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کے لڑک گیا بہ گیا تو وضو تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اب نماز کے دوران بھی اگر بہ گیا ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ بہ گیا تھا اس کا خون، تو اب تو یہ کہ اس کو دوبارہ یہ وضو کر کے نماز پڑھے، اس کی وضو ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے، ایک مرید کو اپنے پیر و مرشد کے تقرب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس کا کہا مانیں گے تو خود بخود اس سے محبت، اس کے دل میں محبت بڑھے گی کہ یہ میرا فرما بردار ہے، میں جو بولتا ہوں یہ کرتا ہے. تو اسی طرح اگر پیر کی بھی فرما برداری کرے گا تو ظاہر ہے کہ پیر کے دل میں محبت بڑھے گی. جب پیر کے دل میں محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی اور یوں یہ پیر کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تقرب کے ایک معنی وہی کہ محبت، تو پیر سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ تقرب سے مراد جسمانی تقرب نہیں ہوتا، یعنی قریب ہونا نزدیک ہونا، بلکہ یہ کہ محبت جتنی زیادہ ہوگی سمجھو اتنا قرب زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. رمضان المبارک کے کتنے عشرے ہیں؟ ان کے نام بتائیے. عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات. غلط یہ کچھ پوچھا یہ تھا میں نے کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3 عشرے ہوتے ہیں. اور نام بھی بتانے. 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات. عشرہ نجات یہاں تھوڑا غلطی ہے. عشرہ جہنم سے آزادی. جواب درست ہے. رمضان المبارک میں نفل کا ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟
70 गुना। जवाब दुरुस्त नहीं है। फर्ज के बराबर। जरा जोर से बोले। नफिल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। जवाब दुरुस्त है। मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। इसका दूसरा मिसरा सुना दीजिए। समत आ गए सिक्के बिठा दिए, समत आ गए सिक्के बिठा दिए हैं। जवाब दुरुस्त है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के नातिया कलाम का नाम बताइए। इस दर से मिल रहे हैं दुनिया दीन दोनों, इस दर से मिल रहे। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के नातिया दीवान का नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम। हदायगे बख्शिश। वालेकुम अस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। रोजादारों के लिए जो जन्नत का मखसूस दरवाजा है उसका नाम बताइए। कितने ही पत्थरों से चश्मे बहे हैं जिस दम बाबुर रियान, बाबुर रियान, बाबे रियान, बाबुर रैयान। जोर से बोलिए। बाबुर रैयान। बाबुर रियान। जवाब दुरुस्त है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है। इसका दूसरा मिसरा सुनाइए। कि खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। मेरे पास कुछ और लिखा हुआ है, दूसरे को मौका दे दीजिए। मैंने जो वसाइल बख्शिश में लिखा है मुरम्मम, उसमें जो लिखा है वो जवाब देना है। तुझ में हक ताला ने नाजिल किया कुरान है। आपने मिसरा साकितुल वज़न कर दिया है। किसी और को मौका दीजिए। तुझ में नाजिल हक ताला ने किया कुरान है। जवाब दुरुस्त है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। ये शेर किसका है? क्या हुस्न है समाया मदनी मुज़ाकरे में। आला हजरत का। जवाब दुरुस्त है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने पहला फतवा किस उम्र में दिया? 13 साल 10 माह 7 दिन। 13 साल 10 माह 13 साल 4 माह 10 दिन। जवाब दुरुस्त नहीं है। 13 साल 4 माह 2 दिन। 4 दिन। जवाब दुरुस्त नहीं है। 13 साल 10 महीने 4 दिन। जवाब दुरुस्त है। 13 साल 10 माह 4 दिन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور ایک مرتبہ ماہ رمضان میں ہمارے یہاں فیضان نماز کورس تھا، تو الحمدللہ اس کورس میں جب ہم اسلامی بھائی کو کورس کی بات کرتے تھے، نام لکھوانے کی ترغیب دلاتے تھے، تو اکثر اسلامی بھائی جو تھے کورس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے جلدی سے۔ مگر ابھی اسی مہینے میں بھی ہمارے یہاں فیضان نماز کورس ہونے جا رہا ہے آنے والی 19 تاریخ کو، تو حضور اس مرتبہ یہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اس وقت اسلامی بھائی جلدی سے تیار ہو جاتے تھے ماہ رمضان میں، اس طرح ابھی ترکیب نہیں بن رہی، بڑی مشکل سے اسلامی بھائی مل رہے اور ہاں بول رہے کورس کے لیے۔ تو حضور ماہ رمضان میں اور غیر رمضان مہینے میں اتنا ڈیفرنس کیوں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اور دوسری عرض یہ حضور کہ ہمارے یہاں جو ایک کورس ہونے جا رہا ہے کامیابی کے لیے دعا بھی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ صرف دعا کرنی ہے، دوا نہیں کرنی۔ وہ رمضان شریف میں نا یہ جن کو دین کا جذبہ ہوتا ہے، یہ منتخب طبقہ جو ہے نا وہ مسجد میں معتکف ہو جاتا ہے، تو ان پر کام آسان ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وہ مسجد میں رہ کر اور نیکی کی دعوت سن کر مزید دل ان کا مائل ہو جاتا ہے، تو یہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں، چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی عام لوگوں کو آپ کورس کے لیے تیار کرو گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح تیار ہوتے ہیں، تو یہ خود چل کر اپنے پاس آئے ہوتے ہیں، تو یہ یوں ترکیبیں بن جاتی ہیں۔ تو اب بھی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا، تو ایک پر انفرادی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی تیار ہوں گے، کیوں نہیں ہوتے۔ تو فیضان نماز کا غالباً آپ نے فرمایا، تو اس کے لیے جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں سب ذہن بنائیں، نماز تو 7 دن میں بھی خیر کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو مل ہی جائے گا۔ یہ نوکری کرتے ہیں جو لوگ، چاہے وہ پولیس کی نوکری کریں، چاہے فوج میں نوکری کریں، چاہے کسی ادارے میں نوکری کریں، یہ سب کے مختلف انداز پر ان کی تربیت کے سیشن ہوتے ہیں۔ جب تک یہ تربیت نہیں کر دیتے ان کو مطلب نوکری نہیں ملتی، ان کو بھی کئی دن دینے پڑتے ہیں، ادھر ادھر لے جا کر بھی ان کو گھر چھڑوا کے بھی تربیت کی جاتی ہے، تو یہ سب دنیا کے لیے کر ہی رہے ہوتے ہیں نا۔ اور نماز جو کہ جنت کی کنجی ہے، کی آف جنہ، اس میں جنت میں سب کو جانا ہے، یہ چابی نماز ہے۔ اب چابی کے تعلق سے معلومات نیل بٹا نیل، پھر نماز کی چابی وضو، کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ سیکھنے کے لیے صرف 7 دن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو اس لیے سب ہمت کریں کہ ضرور بھی ضرور نماز فیضان نماز کورس کر لیں۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ مہربانی کر کے ضرور کر لیں، وقت نکالیں۔ اگر اسی مہینے میں ممکن نہیں ہے تو نماز کورس ہوتا رہتا ہے، فیضان نماز کورس فزیکلی کرنا زیادہ مفید ہے، ورنہ جو کئی ایسے شہر میں رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں مطلب باقاعدہ حاضری دے کر کورس نہیں کر پاتے، تو آن لائن بھی اس کا آپشن تو موجود ہوتا ہے، آن لائن سیکھ لیں۔ تو اب جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ ہوگا تو ساری راہیں آسان ہو جائیں گی، جذبہ نہیں ہے تو پھر 1000 بہانے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم کو سب کو نماز درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز سیکھنے کا بھی جذبہ عنایت کرے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعلان کر دیجئے ہر انگریزی مہینے کی 1 تاریخ کو، 11 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو فیضان نماز کورس ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر مہینے کی انگریزی تاریخ 1، 11 اور 21 کو، تو عاشقان رسول تشریف لائیں، اس میں داخلہ لیں اور شرکت کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغاں، قرآن پاک پڑھنا ہے دوسروں کو پڑھانا ہے۔ ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغاں، میں مدرسۃ المدینہ بالغاں میں پڑھ رہا ہوں۔ شکریہ امیر سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ علم دین سیکھنے کا بہترین موقع ہے۔ بابا بلے شاہ سٹی قصور ہاسپٹل میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو مدرسۃ المدینہ بالغان کی کلاس لگتی ہے، میں اس کا طالب علم ہوں۔ دعوت اسلامی کا یہ کام بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے خود ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ امیر اہل سنت کے کہنے پر مدرسہ بالغان مارکیٹ میں پڑھاتا رہوں گا۔ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا طالب علم ہوں۔ شکریہ امیر اہل سنت۔ ہماری دکان پر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں۔ ہم دعوت اسلامی کے تحت دل سے مشکور ہیں کہ اس پرفتن دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا رہی ہے۔ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں میں صبح کی نماز کے بعد اپنے گھر والوں کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ جاری ہے اور عاشقان رسول کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ بالغان جو لگتے ہیں اس میں شرکت کیجیے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھیے۔ قرآن پاک درست نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ نمازیں برباد ہوگی، تو نماز قرآن پاک درست ہوگا تو نماز بھی انشاءاللہ الکریم درست ہوگی۔ اور پھر مدرسۃ المدینہ بالغان میں الحمدللہ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہے، نماز کے احکام بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو عاشقان رسول سے عرض ہے کہ جہاں جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں وہاں پر آپ ضرور شرکت کیجئے، قرآن پاک کو درست کیجئے کہ قرآن پاک ہمارے رب کا کلام ہے۔ ایک مسلمان کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے تو یہ تو واقعی بہت تشویش اور افسوس کی بات ہے۔ تو دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی خدمت کر رہی ہے نا، آپ کی دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے تو آپ آئیے اور بلا جھجک پڑھیے، اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ مدنی قاعدہ بھی آپ مت لانا، آپ کو دعوت اسلامی والے ہی دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ اپنے آفیسز میں ہیں، دکان میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں اور اگر وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ الکریم قاری صاحب آپ کے پاس آئیں گے اور آنے کی فیس بھی نہیں لیں گے، پڑھانے کی فیس بھی نہیں لیں گے، مفت میں انشاءاللہ الکریم آپ کو آپ کی ٹائمنگ پر پڑھائیں گے۔ تو آپ رابطے میں آئیے، انشاءاللہ الکریم قرآن پاک درست ہوگا، دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک،
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ 13 اگست 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام۔ سوال نمبر 1، پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ جواب مارخور۔ سوال نمبر 2، پاکستان کس اسلامی تاریخ کو آزاد ہوا؟ جواب 27 رمضان شریف۔ سوال نمبر 3، معوذتین کسے کہتے ہیں؟ جواب سورہ فلق اور سورہ ناس کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام فضیل عطاریہ لاہور، حسنین رضا عطاری قادری اکاڑا، فیضان مدینہ محبوب ٹاؤن اکاڑا، محمد حسان محمود ٹنڈولایار، محمد زین جامی جڑا والا، محمد سعید چشتیاں شریف، محمد انس قادری نارووال پنجاب، بنت جلیل احمد کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد حسان محمود ٹنڈو الایار۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، روزے داروں کے لیے جو جنتی دروازہ بنایا گیا ہے اس کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 2، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 3، نماز کے مسائل کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب کا نام بتائیں۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار۔ مغفرت ہو جائے گی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یا رب کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کھانے میں برکت پانے کے طریقے پڑھ یا سن لے، اس کو ہمیشہ کھانے کا احترام کرنا اور حلال کھانا نصیب فرما، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت کر۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، برتن کس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، گردے کی پتھری کیسے نکلی، گرم کھانے کے نقصانات۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیسلامی.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت سے بدشگونی کے بارے میں 20 سوال جواب، جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ امیر اہل سنت سے بدشگونی کے بارے میں 20 سوال جواب۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 19,28,776، 19,28,776۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,68,365، 8,68,365۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,97,141، 27,97,141۔ رسالے کا نام امیر اہل سنت سے بدشگونی کے بارے میں 20 سوال جواب۔ تعداد کے حوالے سے رسالہ پوزیشن شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی کارکردگی، اسلامی بھائیوں نے پڑھی 33,32,492،
33,32,492 اسلامی بہنوں نے پڑھی 1,03,39,319 10,03,39,319 ٹوٹل 1,36,71,811 13,06,71,811 یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں یاسین شریف پڑھنے والوں کی نیتیں 5,96,83,380 5,96,83,380 یاسین شریف سننے والوں کی نیتیں 2,25,569 2,25,569 ٹوٹل نیتیں 5,99,08,949 5,99,08,949 کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی